वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। ख़वातीन मिल्लत, नौजवानान इस्लाम, अज़ीज़ बच्चों और दिगर सामाईन किराम, आज के इस ज़ूम लाइव प्रोग्राम में जिस उन्वान को मुंतखब किया गया है वो उन्वान है ला इलाहा इल्लल्लाह की शर्तें क्या क्या हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम सब की नीयतों में और फ़िल में इखलास अता फ़रमाए और हम सब के अक़ीदे की इस्लाह और दुरुस्तगी फरमाते हुए नेक आमाल और नेक अक़ीदे पर हम सब का ख़ात्मा हो, आमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह की शर्तें, ये जानना और समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह की जो शर्तें हैं, अगर वो शर्तें सारी की सारी सभी की सभी नहीं पाई गई तो निजात पाना नामुमकिन और मुश्किल तरीन है। और आम तौर पर मुस्लिम समाज के मर्दों और औरतों पर निगाह डालने से ये बात मालूम होती है कि अक्सर व बेशतर लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह की शर्तें मालूम नहीं या मालूम हैं, लेकिन इसके बावजूद उन शर्तों का पास और लिहाज और ख्याल अक्सर लोगों को नहीं होता है। ये बात याद रहे कि ला इलाहा इल्लल्लाह की जो शर्तें हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह की जितनी शर्तें हैं, उनके पूरा किए बगैर, उन सारी शर्तों के पूरा किए बगैर किसी का कलमा तय्यबा सही नहीं हो सकता है। और उसका कलमा जब सही नहीं रहेगा तो वह कलमा बेफायदा होगा, बेमनफात होगा। बिना ला इलाहा इल्लल्लाह की शर्तों का इल्म और रखते हुए और पूरा करते हुए किसी का कलमा सही नहीं होगा। और जब कलमा सही ही नहीं होगा तो उस कलमे का कोई फायदा ही नहीं होगा। और आप जानती हैं और जानते हैं कि जिसका ला इलाहा इल्लल्लाह सारी शर्तों के साथ सही होगा और आखिरी वक्त उसकी ज़बान मुबारक से एक कलमे पाक निकलेगा और उसी पर मौत आएगी, तो इंशाअल्लाह वो जन्नत में जाएगा। और अपने कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह की शर्तों को जानना, उसे पूरी करना इसलिए भी ज़रूरी है कि ला इलाहा इल्लल्लाह ही जन्नत की कुंजी और चाबी है। जब कुंजी ही सही नहीं रहेगी, चाबी ही सही नहीं रहेगी, तो जन्नत का ताला नहीं खुलेगा। चुनाचे मैं बहुत ही मुख्तसर अंदाज में आप लोगों को ठहर ठहर कर ला इलाहा इल्लल्लाह की शर्तें बतलाना चाहे।
بہنوں اور دیگر سامعین کرام بڑے غور سے سنیں گے، اور اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو کلاس ختم ہونے کے بعد آپ سوال کے ذریعہ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ علماء کرام نے، علماء عقیدہ نے قرآن اور احادیث کی روشنی میں بتلایا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی 7 شرطیں ہیں۔ کتنی شرطیں ہیں؟ 7۔ یہ 7 شرطیں بیک وقت لا الہ الا اللہ کے اندر موجود ہیں، ہونا چاہیے۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ لا الہ الا اللہ کے صحیح ہونے کے لیے، فائدہ مند ہونے کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ 7۔ جواب کیا ہوگا؟ 7 شرطیں۔ جب تک یہ 7 شرطیں ہمارے کلمے کے اندر، لا الہ الا اللہ کے اندر نہیں پائی جائیں گی، ہمارا کلمہ صحیح نہیں ہوگا۔ اور جب کلمہ صحیح نہیں ہوگا تو کلمہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور جب ہمارا کلمہ بے فائدہ، بے منفعت ہوگا تو جنت کا لاک اور جنت کا تالا ہم نہیں کھول پائیں گے۔ چنانچہ لا الہ الا اللہ کے صحیح ہونے کے لیے 7 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط، لا الہ الا اللہ کے بارے میں ایسی جانکاری، ایسا علم، لا الہ الا اللہ کے بارے میں ایسا علم، ایسی معلومات، ایسی جانکاری جو جہالت، نادانی، نہ سمجھی کے خلاف ہو۔ یعنی ایک مسلمان کو لا الہ الا اللہ کے بارے میں اس طرح علم اور جانکاری اور معلومات ہو کہ اس میں کسی طرح کی ناسمجھی، نادانی اور جہالت بالکل نہ پایا جائے، بالکل نہ پایا جائے، نہ نفی کے بارے میں نہ اثبات کے بارے میں۔ کیا مطلب نفی اور اثبات؟ پچھلے سنڈے کو میں بتلایا تھا غالباً کہ لا الہ الا اللہ کے اندر 2 حصے ہیں۔ ایک ہے نفی یعنی انکار۔ پہلا حصہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں نفی ہے، انکار ہے، نکارنا ہے۔ یعنی جس چیز کا انکار کرنا ہے، جس چیز کو نکارنا ہے، اس کے انکار کرنے کے بارے میں مکمل علم اور جانکاری ہو۔ لا الہ الا اللہ میں جس چیز کا انکار کرنا ہے، زبان سے بھی، دل سے بھی، اعضاء اور جوارح اور جسمانی انگوں سے بھی، سوچ اور فکر سے بھی، ان ساری چیزوں کے انکار کے بارے میں ہمیں اچھی طرح علم اور جانکاری ہو۔ اس کا انکار کیا جائے، اس کے بارے میں انکار، جن چیزوں کا انکار کرنا ہے ان چیزوں کے انکار کرنے کے سلسلے میں کوئی جہالت نہ ہو، کوئی نادانی نہ ہو اور کوئی ناسمجھی نہ ہو۔ دوسرا حصہ ہے ثابت کرنا، اثبات، جس کو عربی میں اثبات کہا جاتا ہے، ثابت کرنا۔ یعنی لا الہ الا اللہ میں جس چیز کو ثابت کرنا ہے، ماننا ہے، اس کے
کسی طرح کی جہالت اور نادانی نہ پائی جائے۔ چنانچہ یہ علم ہونا چاہیے ہر مسلمان مرد کو، ہر مسلمان عورت کو یہ علم ہونا چاہیے، یہ جانکاری ہونی چاہیے، اور اپنے بچوں اور بچیوں کو یہ علم سکھانا چاہیے کہ اللہ تعالی ہی معبود برحق ہے۔ یہ اللہ کے لیے ثابت کرنا ہے، یہ ہمیں علم ہو، ایسا علم کہ اس کے بارے میں کوئی انکار کی صورت نہ پائی جائے، بالکل اس کا علم ہو، کوئی جہالت نہ ہو، کوئی نادانی نہ ہو، کہ عبادت کے لائق سچا معبود صرف اللہ تعالی ہی ہے، اور اس بات کا علم ہو کہ اللہ کا کوئی شریک اور ساجھیدار نہیں ہے، اور اس بات کا علم ہو کہ اللہ تعالی کے علاوہ جن کو ہم اور آپ غیر اللہ کہتے ہیں، ان کی ہر طرح کی عبادت باطل ہے، بے بنیاد ہے، اور کفر اور شرک ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کی پہلی شرط کیا ہوئی میری ماں اور بہنوں اور دوستوں ساتھیوں؟ لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ انکار ہے، اس کے بارے میں ہمیں علم ہو، جانکاری ہو کہ اللہ تعالی کی آسمانی، زمینی، زمین کے نیچے جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے ان مخلوقات کے بارے میں ہمیں علم ہو یا علم نہ ہو، عبادت کے لائق قطعا نہیں ہے، اور ثابت کیا جائے کیا؟ الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ یہ ہمیں علم ہونا چاہیے، یہ ہمیں اس بات کی جانکاری ہونی چاہیے، اور جب تک اس بات کا علم اور اس بات کی جانکاری نہیں ہوگی، ہم اپنی ادا سے، اپنے دل سے، اپنی زبان سے، اپنے حرکات اور سکنات اور اداؤں سے اللہ تعالیٰ کو اکیلے معبود برحق نہیں مان سکتے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کا انکار کر سکتے۔ تو لا الہ الا اللہ کی پہلی شرط کیا ہے؟ اس ثابت کرنے اور انکار کرنے کے بارے میں لا الہ الا اللہ کے اندر جو ہے ایسا علم ہو جس کے اندر کسی طرح کی جہالت اور نادانی اور ناسمجھی نہ ہو۔ لا الہ الا اللہ کی دوسری شرط ہے، پہلی شرط کیا؟ علم۔ دوسری شرط کیا؟ یقین۔ ایسا یقین، ایسا پکا، ٹھوس، مضبوط، مستحکم یقین کہ جس کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک اور شبہ نہ ہو، شک اور شبہ نہ ہو، دل میں پختہ یقین حاصل ہو، پختہ، مستحکم اور مضبوط یقین حاصل ہو، اور ایسا یقین کہ جس میں کوئی شک اور شبہ نہ ہو، نہ دل کے اندر اور نہ زبان سے ادا ہو۔ کس بات پر یقین؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بھی، اس بات پر یقین کہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، ایسا یقین کہ جس میں کسی طرح کا ذرہ برابر شک اور شبہ نہ ہو، اور اکیلے عبادت کے لائق اللہ ہی ہے۔ انکار کے بارے میں بھی یقین ہو کہ اللہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اقرار اور ثابت کرنے کے بارے میں بھی یقین ہو کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالی ہی ہے۔ لا الہ الا اللہ کی تیسری شرط ہے اخلاص۔ ایسا اخلاص کہ جس کے ایسا اخلاص جو ہر طرح کے شرک کے خلاف ہو، ہر طرح کی ملاوٹ کے خلاف ہو، ہر طرح کی آمیزش کے خلاف ہو، ایسا اخلاص کہ کسی طرح کا اس میں شرک نہ پایا جائے، ملاوٹ نہ پائی جائے،
आमेजिश ना पाई जाए, ऐसा कि अल्लाह ही अकेला तने तन्हा इबादत के लायक है और उसकी इबादत में, उसकी ज़ात में, उसकी कुदरत में, उसके इख्तियार में, उसके कामों में, उसके इरादों में कोई भी जर्रा बराबर शरीक और साझीदार नहीं है। यानी इंसान अपने अमलों को, चाहे वो अमल जबान का अमल हो, चाहे वो अमल आज़ा और जवारिह का हो, और चाहे वो अमल दिल का हो, इंसान या तो जबान से अमल करता है, इबादत करता है, या तो दिल से अमल करता है, इबादत करता है, और या तो आज़ा और जवारे से अमल करता है। इन सारी चीज़ों के अमलों में जर्रा बराबर शिर्क की बू भी, महक भी ना पाई जाए, शिर्क का शायबा ना पाया जाए। अपने सारे अमल को अल्लाह पाक ही के लिए किया जाए, चाहे वो अमल जबान से हो, जैसे सुभान अल्लाह कहना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना, चाहे दिल से इकरार हो, अच्छी चीज़, अच्छे अमल करने का इरादा है ना, और ला इलाहा इल्लल्लाह, और चाहे वो आज़ा और जवारे जैसे वुज़ू, नमाज, गुस्ल, जो भी कह लीजिए। तो यकीन जिसमें कोई शक ना हो, इखलास जिसमें किसी तरीका शिर्क न हो। तो पहली शर्त क्या है? इल्म, ला इलाहा इल्लल्लाह के बारे में ऐसा इल्म कि ज़रा बराबर जहालत ना हो। दूसरी शर्त क्या? ऐसा यकीन कि जिसमें शक की कोई गुंजाइश। तीसरी शर्त क्या है? ऐसा इखलास जिसमें जर्रा बराबर शिर्क ना हो। मैं जर्रा बहुत जोरदार अंदाज में कह, जर्रा बराबर। जर्रा जानते हो, सबसे छोटी चीज को जर्रा कहा जाता है, जर्रा बराबर। क्योंकि शिर्क अगर जर्रा बराबर भी है तो हमारा ईमान सही नहीं हो सकता। ला इलाहा इल्लल्लाह जर्रा बराबर, जितना भी छोटा जर्रा आप मान ले, जर्रा बराबर भी अगर शिर्क है तो हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह सही नहीं होगा, और जब सही नहीं होगा तो बेसूद बेमनफात होगा, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। ला इलाहा इल्लल्लाह की चौथी शर्त है ऐसी सच्चाई, ऐसा सिद्क जो झूठ के बिल्कुल खिलाफ हो, झूठ के बिल्कुल मुनाफी हो। यानी ऐसी सच्चाई, ऐसा सिद्क जिसमें किसी तरह का थोड़ा भी झूठ ना पाया जाए। यानी इंसान अपने ईमान और अकीदे में अल्लाह ताला के साथ बिल्कुल सच्चा हो। इंसान सिद्क जिसमें जर्रा बराबर झूठ ना हो, ये चौथी शर्त है। इसका मतलब इंसान अपने अमल में, अपने किरदार में और अपने अकीदा में अल्लाह ताला के साथ इस तरह और इतना सच्चा हो कि जर्रा बराबर उसमें झूठ की मिलावट ना हो, जर्रा बराबर उसमें झूठ ना हो। तो फिर याद कर लीजिए, पहली शर्त है ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म, दूसरा यकीन, तीसरा इखलास, और चौथा ऐसी सच्चाई कि जिसमें झूठ की जर्रा बराबर मिलावट ना हो। ला इलाहा इल्लल्लाह की पांचवी शर्त है इस कलमे के साथ और अल्लाह ताला के साथ, इस कलमे तौहीद के साथ और अल्लाह ताला की वहदानियत के साथ, अल्लाह ताला की जात के साथ ऐसी मोहब्बत, प्यार, उल्फत जिसमें
کسی طرح کی ذرہ برابر نفرت بغض نہ پایا جائے. ایسی محبت اس کلمے کے ساتھ، اللہ وحدہ لا شریک لہ کے ساتھ، ایسی محبت، ایسا پیار، ایسا لگاؤ جس میں ذرہ برابر بغض نہ ہو، نفرت نہ ہو، ناپسندیدگی نہ ہو. یعنی دوسرے لفظ میں ہم یہ سمجھ لیں کہ لا الہ الا اللہ جس کو کلمہ توحید کہا جاتا ہے، اہل توحید کا، اہل کلمہ کا، کلمہ گو مسلمانوں کا، کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کا، اس کلمہ توحید، کلمہ طیبہ، کلمہ پاک کے ساتھ ایسی محبت ہو جس میں کسی قسم کا بغض اور نفرت نہ پایا جائے. گویا کسی انسان سے محبت، ہمدردی یا نفرت، عداوت، بغض، دشمنی، دوستی کرنے کے لیے یہ کلمہ کسوٹی ہو، ترازو ہو. اس کلمے کی بنیاد پر ہم اس سے محبت کریں اور اسی کلمے کی بنیاد پر ہم اس سے نفرت کریں. یعنی انسان کی دوستی اور اس کی دشمنی کا معیار، کسوٹی، ترازو کلمہ طیبہ ہے. ایک انسان ہے جو علم کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، صدق کے ساتھ، محبت کے ساتھ کلمہ طیبہ کو پڑھتا ہے، مانتا ہے، اس کے اندر ساری شرطیں پائی جاتے، اس سے محبت کی جائے گی، چاہے وہ ہمارا ہو یا ہمارا دشمن ہو، اس سے محبت کی جائے گی. لیکن اگر کوئی شخص کلمہ طیبہ سے بغض رکھتا ہے، کلمہ طیبہ کے ساتھ اس کا معاملہ سچا نہیں ہے، کلمہ طیبہ پر اس کا یقین نہیں ہے، کلمہ طیبہ کا صحیح حق ادا نہیں کرتا، تو اس سے نفرت کی جائے گی، اس سے عداوت کی جائے گی. گویا دوستی اور دشمنی، سہیلی اور بے سہیلی بنانے کی کسوٹی اور معیار لا الہ الا اللہ ہے. ہم کس کو دوست بنائیں گے؟ کلمہ طیبہ کو کسوٹی مانیں گے. ہم کس کو اپنی سہیلی بنائیں گے؟ ہم کس سے محبت کریں گے؟ ہم کس سے ہمدردی کریں گے؟ ہم کس سے غم گساری کریں گے؟ کلمہ طیبہ ہی کو کسوٹی اور ترازو مانیں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم کس سے نفرت کریں گے؟ ہم کس سے عداوت کریں گے؟ ہم کسے ناپسند کریں گے؟ کسوٹی کلمہ طیبہ ہی ہے. دوستی اور دشمنی، محبت اور نفرت کی کسوٹی، ترازو کلمہ طیبہ ہی ہے. ایک مسلمان ہے جو اپنے کلمہ طیبہ کے اقرار میں سچا ہے، کلمہ طیبہ کی ساتوں شرطیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ ناسمجھ ہو، چاہے وہ پرلے درجے کا، اس سے ہماری محبت ہوگی، اس سے ہماری عقیدت ہوگی، اس سے ہماری ہمدردی ہوگی. ایک انسان ہے جو کلمہ طیبہ کا منکر ہے، یا اس کا کلمہ طیبہ صحیح نہیں، یا اس کے کلمہ طیبہ کے میں جو شرطیں پائی جاتی ہیں نہیں پائی جاتی، یا ایک دو نہیں پائی جاتی ہیں، چاہے وہ کتنا ہی مجھے دینے والا ہو، ہدیہ، تحفہ، ادب و احترام کرنے والا، اس سے نفرت کی جائے گی. دوستی کلمہ طیبہ کی بنیاد پر، نفرت اور عداوت کلمہ طیبہ کے بنیاد پر. یہ کلمہ طیبہ کی 5ویں شرط ہے. کلمہ طیبہ کے صحیح ہونے کے لیے
छठी शर्त है अल्लाह ताला के हुक्म को मानते हुए सर को झुका देना, जिसको कहा जाता है सरे तस्लीम खम कर देना। इस तरह अल्लाह पर, अल्लाह के हुक्मों को मानते हुए अपने मुंडी को, अपने सर को झुका दें, जो कि छोड़ने के बिल्कुल खिलाफ हो। अल्लाह पर, अल्लाह के हुक्म के आगे बिल्कुल ईमान के साथ, यकीन के साथ, इल्म के साथ, सिद्क के साथ, मोहब्बत के साथ अपने सर को ऐसा झुका देंगे कि जिसमें जर्रा बराबर आनाकानी या इनकार ना पाया जाए। मिसाल के तौर पर हम थोड़ा सा समझाना चाहते हैं। आपने अपने बच्चे को कहा या बच्ची को कहा, बेटी पानी ले आओ। बेटी पानी लाई, लेकिन पानी लाते हो तो उसके चेहरे मोहरे से फर्मा बरदारी नहीं जाहिर हो रही है। लाई मुंह बना कैसे, लो अम्मी पानी। ये तस्लीम है आपका हुक्म से? वो आपका हुक्म मान रही है कि डर की वजह से या किसी वजह से कर रही, दिल से उसमें तस्लीम, आपके हुक्म को तस्लीम वो नहीं कर रही है। बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? अल्लाह ताला के हुक्म पर अल्लाह ताला के हुक्म पर, अल्लाह ताला के हुक्म को मानते हुए, तस्लीम करते हुए सर को झुका देना, इस तरह की न जबान से, न दिल से, न अदा से इनकार ना पाया जाए। दूसरे लफ्ज में ऊपरी तौर पर, जिसको जाहिरी कहा जाता है, और अंदरूनी तौर पर जिसको बातिनी कहा जाता है, इस कलमा के माना और मफहूम के सामने तस्लीम करते हुए सर को झुका देना, ऊपर से भी और अंदर से भी सरे तस्लीम खम कर देना, यानी कलमा के अंदर जो कुछ है उसको खुश दिली से, खुश तबई से, खुश मिजाजी से, जबान से भी, दिल की अथाह गहराई से भी, हरकतों चालो चलन से भी तस्लीम करते हुए, मानते हुए बिल्कुल कुर्बान हो जाना कि जर्रा बराबर उसके अंदर इनकार ना पाया जाए। क्यों? क्योंकि हो सकता है ऊपर से तस्लीम हो, अंदर से इनकार हो, और जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत का इस कलमे के अंदर तस्लीम किया जाता, इकरार किया जाता है, वो अल्लाह ऊपर भी देखता है और अंदर भी देखता है। अल्लाह सीने के अंदर, दिल के अंदर भी कोई चीज हम छिपा नहीं सकते। मिसाल के तौर पर एक आदमी नमाज पढ़ता है, मस्जिद जाता है, रुकू सजदे करता है, लेकिन दिल से वो नमाज से मुतमईन नहीं है, नमाज को तस्लीम नहीं करता, क्या उसकी नमाज होगी? असल बहुत बड़ी चीज है मेरी बहनों, बहुत बड़ी चीज है। इस कलमे तैयबा को इस तरह मानकर सर को झुका देना कि जर्रा बराबर भी इसमें इनकार का शुबहा या शक या अदा अंदाज ना पाया जाए। ये कलमे तैयबा की छठी शर्त है। सातवीं शर्त और आखिरी शर्त कलमे तैयबा की है, इस कलमे तैयबा को इस तरह कबूल कर लेना जो कि रद्द करने, ठुकराने के खिलाफ। इस तरह कबूल करना कि ठुकराना, रद्द करने का कोई शुबहा ही ना पाया जाए। इस तरह इस कलमे तैयबा को कबूल कर लेना कि इसमें किसी तरह का रद्द ना पाया जाए, ठुकराना ना पाया जाए। इंसान अपनी जबान और दिल से
ہر وہ چیز قبول کرے انسان اپنے دل سے، اپنی زبان سے، حرکات و سکنات سے، چال و ڈھال سے ہر اس چیز کو قبول کرے جو اس کلمہ کے اندر ہے اور جس کو کلمہ کرنے کو کہتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے کلمے کا تقاضا، جس کو کلمے کا تقاضا شامل ہے، کلمہ جسے چاہتا ہے، کلمہ کہہ لینے کے بعد جو کرنا ضروری ہو جاتا ہے، ان میں سے کسی چیز کا ذرہ برابر انکار نہ پایا جائے۔ کلمہ طیبہ کو بھی ماننا، قبول کرنا، اس طرح کہ اس میں کسی طرح کا انکار نہ پایا جائے، اور کلمہ طیبہ کی جو چاہت ہے، جو تقاضا ہے، اس کو بھی ماننا، قبول کرنا کہ انکار نہ پایا جائے۔ مثال کے طور پر مائیں اور بہنیں سامنے ہیں، بریانی ایک نام ہے، اس کی بہت ساری چاہت ہے، زبادی دہی ہو، مسالہ ہو، پودینہ ہو، گوشت ہو، چاہے مرغی اور چاہے گوشت، نمک ہو، مرچی ہو، مسالہ جات ہوں، یہ سب بریانی کی چاہت ہے بات کی نہیں ہے، یہ چاہت ہے۔ تو کلمہ طیبہ کی جو چاہت ہے، جو تقاضا ہے، جو فرمائش ہے، ان ساری چیزوں کو بھی قبول کر لینا، اس طرح کی اس میں ذرہ برابر انکار نہ پایا جائے۔ جب یہ ساتوں شرطیں کلمہ طیبہ کے اندر پائی جائیں گی تب ہمارا کلمہ طیبہ صحیح ہوگا، اور جب ہمارا کلمہ طیبہ صحیح ہوگا تو ہمارے لیے دنیا میں بھی فائدے مند ہوگا اور آخرت میں بھی جنت میں داخلے کا مضبوط اور پہلا سبب اور ذریعہ ہوگا۔ تو آپ کو بتلایا گیا کہ لا الہ الا اللہ کی کتنی شرطیں ہیں؟ جواب، لا الہ الا اللہ کی کل 7 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، ایسا علم جس اس کلمہ طیبہ کے ماننے، اس کلمہ طیبہ میں جو ہے ماننے یا جس کا انکار کرنے کے بارے میں ایسا علم جس کے بارے میں جو نادانی اور جہالت کے خلاف ہو۔ دوسری شرط، ایسا